موضوع الدرس في عظمة الإله وقدرته الكاملة سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريح الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة 700 عام وقال: لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لحبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة وذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله: لو دليتم بحبل. وإنما قال: حتى أد 7 أرضين بين كل أرضين مسيرة 500 عام. ثم قال: ثم تلاه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اس آیت مبارکہ پر مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام آسمان، زمین، تمام ملک، مملوکات سب اللہ تبارک و تعالی کے ملک میں ہیں، اس کے تصرف میں ہیں. وہ جیسے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں کر سکتے. میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت مشکلات آتے ہیں تفاصیل. اسی لیے علماء کا مشورہ ہوتا ہے کہ کم علم آدمی جو ہے وہ تفسیروں کا مطالعہ نہ کرے. بعض اردو پڑھ لیا تو اردو کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھنی شروع کر دی. ابن کثیر اردو میں بھی چھپ گئی، وہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کو بعض مقامات پہ ایسے مغالطات اور مشکلات سامنے آتے ہیں کہ وہ بجائے ہدایت پہ آنے کے نعوذ باللہ بھٹک جاتا ہے. کیونکہ یہ اتنا بڑا مشکل علم ہے، اور پھر اعداء اسلام نے اتنا بڑی سازشیں کی ہیں کہ عام آدمی کے سمجھنے کے بس کی بات ہی نہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیں کہ محمد ابن جریر طبری، جن کی ایک بہت بڑی عظیم تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر کے نام سے، یہ تمام مفسرین اس کو نقل کرتے ہیں. وہ اتنی بڑی تفسیر ہے اور اتنا بڑی اس میں معلومات ہیں
کہ ہر مسئلے پر وہ سارے اقوال جمع کرتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے فیصلہ فرماتے ہیں کہ وہ اول الاقوال، کہ ان تمام اقوال میں راجح اور صحیح بات وہ یہ ہے۔ اب اللہ کی شان ہے کہ شیعہ کا بھی ایک عالم ہے جس کا نام محمد ابن جریر طبری ہے، دونوں نام برابر ہیں، یعنی کمال تو یہ ہے نا کہ اس کا بھی، باپ کا بھی اور علاقہ بھی ایک، اس کا نام بھی محمد ابن جریر طبری، طبرستان سے، اور یہ جو شیعہ عالم ہے یہ بھی محمد ابن جریر طبری ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شیعہ نے اپنے اقوال جو تھے وہ ابن جریر طبری کے نام سے شائع کیے۔ اب علماء کو یہ پتہ ہی نہیں لگ سکتا، اب ما سوا اہل علم کا جن کا اتنی وسعت نظر ہوتی ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ بھئی یہ قول ابن جریر طبری کا ہے یا اس شیعہ کا ہے۔ نام تو دونوں کا لکھا ہوا ہے ابن جریر طبری۔ اچھا، اگر بفرض محال دونوں کے قول ٹھیک بھی ہوں پھر بھی ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ بھی اہل سنت والجماعت کے مفسر کا قول کون سا ہے اور اس کا کون سا ہے؟ تو جو وسعت نظر والے علماء ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں محمد ابن جریر طبری کس سے لے رہا ہے، یعنی اس کا استاد کون ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس کا شاگرد کون ہے۔ جب اساتذہ اور تلامذہ دیکھیں گے راز کھل جائے گا، ہاں بھائی یہ تو سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ اب اتنا وسعت نظر ہو تو فیصلہ ہوگا نا۔ اب شیخ ابن عربی کے نام سے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں اور بہت سارے علماء ان کے تصوف کے جو خیالات ہیں اس کے مخالف بھی ہیں۔ اچھا، اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا نام تھا شیخ اکبر ابن عربی، ایک اور ہے جس کا نام ہے شیخ ابن العربی۔ اب دونوں میں فرق کیسے کریں؟ اسی لیے اس کے خیالات جو تھے وہ ان کی کتابوں میں ڈال دیے گئے اور یہ بیچارے بدنام ہو گئے۔ حالانکہ دونوں کے پہچاننے میں یہ تھا کہ اگر ابن عربی الف لام کے بغیر ہے تو اس سے مراد شیخ اکبر ہیں، اور اگر ابن العربی الف لام کے ساتھ ہے تو اس سے مراد ابو بکر ابن العربی ہیں، وہ شیخ اکبر نہیں ہیں۔ تو اب صرف الف لام کا مغالطہ کون نکالے گا؟ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا حماد۔ حماد کون؟ آپ نے تو پڑھ لیا کہ حدثنا حماد، بھائی حماد کون ہے؟ حماد نام کے تو سینکڑوں ہزاروں علماء ہیں۔ اسی طرح حضرت امام بخاری جلیل القدر امام ہیں، وہ کبھی کبھی فرما دیتے ہیں حدثنا سفیان۔ اچھا، اب حدثنا سفیان جو فرما رہے ہیں تو سفیان کون ہیں؟ سفیان ابن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہے، سفیانین ہیں، تو ان دو سفیانین میں سے یہاں کون ہے؟ تو اب جس کی وسعت نظر ہے وہ دیکھا گا کہ ہاں سفیان ابن عیینہ کا استاد فلاں ہے، سفیان ثوری کا استاد فلاں ہے، اور اس کا تلامذہ فلاں ہیں، اس کے تلامذہ فلاں ہیں، وہ فرق کرے گا، کہے گا ہاں بھائی یہاں سفیان ثوری مراد ہے، سفیان ابن عیینہ مراد نہیں ہے۔ جو نہیں جانتا غریب وہ کیا کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تفاسیر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم تفسیر نہ پڑھو، معنی یہ ہے کہ کسی عالم کے زیر سایہ بیٹھ کے پڑھو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی تفسیر پڑھو، پہلے تحقیق کرو کہ یہ لکھنے والا کون ہے۔ اس پر علماء کو اعتراض تو نہیں۔
اور یہ مسلکن اہل سنت والجماعت سے تعلق صحیح معنی میں رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مثلاً یہی آسمان اور زمین کا مسئلہ ہے. تو جو چیزیں ہمیں قرآن میں ملیں گی ان پر ہمارا ایمان ہے، اور جن چیزوں کو قرآن مبارک نے بیان نہیں کیا، کسی صحیح روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، خلفائے راشدین نے، اصحاب محمد مصطفیٰ نے، تابعین نے، مفسرین متقدمین نے بیان نہیں کیا ہے، تو ان کے اندر پھر پڑھنے سے آدمی پٹڑی سے اتر جاتا ہے. اسی لیے علماء فرما دیتے ہیں کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی ان کو مبہم رہنے دو، اللہ چاہتے تو کھول دیتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا فرما دیا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اب جناب مسئلے کہ جی آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، حق مہر کتنی تھی، اور پھر انہوں نے دعوت ولیمہ بھی کیا تھا نہیں کیا تھا، کیا یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں کہ اپنے عقل بندہ لڑاتا رہے. نکاح کو اللہ نے حلال کیا، جب اللہ کہہ دے تیری بیوی ہے بات ختم ہوگی، پھر کون سے مولوی کو خطبے پڑھانے کی ضرورت ہے؟ کتنی بڑی جاہلیت کی بات ہے کہ لوگ کہہ دیتے. اللہ نے حکم دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بجائے ایک بہت بڑی نفیس اور عظیم عظمت والی قربانی دے دی. حضرت جبریل علیہ السلام ایک کبش لے آئے، مینڈھا لے آئے، وہ ذبح ہو گیا. اب جناب بحثیں کرنا کہ جی وہ گوشت کس نے کھایا تھا، حضرت اسماعیل کے بجائے جو مینڈھا ذبح کیا گیا اس کا گوشت کس نے؟ جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے تو بلا وجہ ٹکریں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ نے قربانی اسماعیل علیہ السلام کی قبول کر لی. ابراہیم کے دل سے شک نکالنے کے لیے بھی چھری نے کام نہیں کیا، ایک دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا خواب، ہماری آزمائش تھی، تم کامیاب ہو گئے آزمائش. بس اتنی بات. اب ہم بحث کریں کہ جناب وہ جو ہے اس کا ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کس نے کھایا تھا، کوئی عقل کی بات؟ یہ کوئی تہذیب انسانی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اب ہمیں قرآن سے کیا ملتا ہے. ایک تو یہ ملتا ہے کہ آسمان ساتھ ہے، یاد رکھو. جب آسمان و زمین نہیں تھے تو میرے آقا، میرے مولا پروردگار عالم کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. یعنی سب سے پہلے نیچے پانی تھا. اللہ تعالی کا عرش معلا، عرش عظیم جو ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ تو سب سے پہلے ہیں. کیوں؟ پانی کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے والا نہ ہو تو پانی کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تو وہ پانی جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہوا. پھر وہ اس کے بخارات جو تھے وہ تو اوپر گئے. اب جیسے پانی آپ گرم کرتے ہیں تو اگر ڈھکنا کھولیں تو اس کے بخارات جو ہیں اوپر جاتے ہیں اور پانی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے.
تو اس طرح وہ پانی گھٹتا گیا گھٹتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا گاڑھا ہوتا گیا گاڑھا ہوتا گیا، اور بخارات جو تھے وہ اوپر چلے گئے، وہ دھواں بنتے گئے دھواں بنتے گئے۔ جب یہ اتنا گاڑھا ہو گیا کہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا تو اللہ نے اس کو اسی مادے کو گول کر کے، جیسے تم روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہو، اس حالت میں بنا کے چھوڑ دیا۔ اسی لیے مسئلہ چلتا رہتا ہے نا کہ زمین گول ہے، کیوں؟ اصل جو گول تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ارادہ فرمایا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ نے آسمانوں کی طرف ارادہ فرمایا، قصد فرمایا، تو وہ ایک دھواں تھا، اس دھوئیں سے پھر اللہ نے آسمان بنائے۔ اور آگے پھر تفصیل ہے، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ دوسری جگہ پر میں 7 سماوات طباقا، تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور چوتھی جگہ اللہ فرماتے ہیں رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور کہیں فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اور اس کے بعد کہیں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ تو اب ساری آیتوں کو سامنے رکھیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کا کام یہ ہوتا ہے، وہ ایک آیت کو نہیں ساری آیات قرآنی کو سامنے رکھتے ہیں، وہ ایک حدیث مبارک کو نہیں بلکہ اس موضوع پہ جتنی حدیثیں ہیں، جتنی حدیثیں ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب احادیث مبارک میں اس کی مثال سمجھنے اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، اب اس میں احادیث مبارکہ یہ بتلاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ظہر مبارک جو ہے اول وقت میں پڑھتے تھے اذا زالت الشمس، جو ہی سورج کا زوال ہوتا اذان ہو جاتی، جیسے یہاں اول وقت میں پڑھتے ہیں اسی وقت زوال ہوتا ہے نا، 5-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ زوال کا معنی ہوتا ہے کہ جب سورج عین استوا سے اس کا سایہ ڈھلنے لگے، اس کہتے ہیں زوال۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک ظہر کی نماز جو ہے بہت جلدی ادا فرماتے تھے، یعنی اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث ہے آمنا وصدقنا۔ اب اگر کسی میرے دوست کی نظر صرف اسی حدیث پہ ہو تو وہ تو ساری زندگی یہی سمجھے گا کبھی نماز ظہر جو ہے زوال کے بعد فوراً پڑھنی چاہیے، اور جو لوگ لیٹ پڑھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تو سنت کے مخالف ہیں، اس کے دماغ میں تو یہی بیٹھ جائے گا نا کہ بھائی حنفی لوگ جو ہیں یہ ظہر بڑی دیر سے پڑھتے ہیں، عصر اور دیر سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر انصاف ہو اور علم ہو تو پھر اس کو وہ حدیث مبارک بھی پڑھنی پڑے گی کہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا
کہ ظہر کی نماز جو ہے ابردو بالظہر، ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈا کر کے وقت پڑھو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو گرمی ہے نا یہ بھی گویا ہے کہ جہنم کا نمونہ ہے. اب وہاں خود حضور حکم دے رہے ہیں کہ ٹھنڈا کرو. تیسری حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور حضرت بلال نے ارادہ کیا اذان اور اقامت کا. آپ نے فرمایا ابرد یا بلال، دیر کرو، ٹھنڈا ہونے دو ذرا وقت. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت بلال نے ارادہ کیا، انہوں نے ابرد یا بلال، ٹھنڈا ہونے دو. تیسری دفعہ اس نے عرض کیا، میں نے ابرد، ٹھنڈا ہونے دو وقت کو. تو اب اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں تاخیر کی ہے. بعد دیوار نہیں پڑھا بلکہ اس کو مثل اول میں نہیں بلکہ حتی مثل ثانی میں پڑھا. اور یہی آداب کہتے ہیں کہ بھئی مثل ثانی تک ظہر ہے اور مثلین کے بعد جو ہے وہ عصر کا وقت ہے. ان کے بعد یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہ ہے کہ جو بعض بڑے بڑے علماء اور محدثین گزرے ہیں انہوں نے دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا کہ بھئی حضور کا یہ فرمان بھی ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ فرمان بھی ہے اور یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے. تو اب اگر ہم ایک کو پکڑ لیں تو دوسری حدیث کا. انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب موسم سردیوں کا ہوتا تھا تو نماز اول وقت میں پڑھی جاتی تھی دیوال کے بعد، اور جب موسم شتاء کا صیف کا ہوتا تھا، گرمی کا ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کنکریاں ہاتھ میں لے لیتے تھے کہ کچھ تو ٹھنڈی ہو جائے کہ اس کے اوپر اپنا ماتھا رکھ لیں. تو پھر حضور نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے. اب دونوں حدیثیں جمع ہو گئی. تو اب دیکھیں تو اب جب وسعت نظر ہوگی تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اور اگر آدمی کے معلومات نہ ہوں یا صرف دماغ میں یہ رکھ لے کہ جو اب میں نے راستہ پکڑا ہوا ہے، جو حدیث اس کے مطابق ہوگی میں اس کو تو مانوں گا، دوسری پڑھوں گا ہی نہیں. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس. اسی لیے اصول یہ ہے کہ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو کتاب الصلاۃ کی تمام حدیثوں پہ نظر ڈالیں. اگر وضو کا مسئلہ ہے تو ابواب الطہارت کے تمام روایات اور احادیث پہ نظر ڈالیں. اگر قیام اللیل کا مسئلہ ہے، وتر کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے تو جتنی حدیثیں قیام اللیل کے بارے میں آتی ہیں سب پہ نظر ڈالیں. اس کے بعد دیکھیں گے کیا ائمہ نے کیسے فیصلہ کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا محقق مجتہد ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو دیکھتے ہیں. اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے بات ہی ختم. اگر قرآن میں موجود نہیں ہے تو پھر دیکھتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اگر حدیث میں ہے لیکن حدیث دو ہیں پھر وہ نظر ڈالتے ہیں کہ خلفاء راشدین نے عشرہ مبشرہ نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، پھر وہ اس حدیث کو لیتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں مشترک ہوں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس سند کے اندر کیا راوی جو ہے وہ فقیہ ہے یا غیر فقیہ ہے. اگر راوی فقیہ ہے تو ان کی روایت کو مقدم رکھتے ہیں، کیونکہ ایک راوی ہے، صحابی ہے، جلیل القدر ہے، لیکن فقیہ نہیں ہے.
اب حضرت ابی ہریرہ ہیں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث مبارک بیان کرنے والے، لیکن وہ فقہاء میں شمار نہیں ہوئے۔ ان کے مقابلے پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ فقیہ ہیں۔ حالانکہ ابو ہریرہ کی روایات بھی آنکھوں پر صحابی رسول ہے اور حضور کے ساتھ رہنے والا ہے، اور بعض صحابہ تو کام پہ چلے جاتے تھے، اس کا تو نہ کوئی کام تھا، یہ تو 24 گھنٹے حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اور ہر وقت جو سنتے یاد کرتے۔ لیکن فقہ الگ چیز ہے، حدیث پڑھنا الگ چیز ہے، حدیث کا جمع کرنا الگ چیز ہے، حدیث کے مفہوم اور معنی کو سمجھنا الگ چیز ہے، اس سے مسائل کا استنباط کرنا جو ہے وہ الگ چیز ہے، وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہی مشکلات ہوتی ہے، ہم لوگ ایک حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا حدیث کی مخالف ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ حدیث کا مخالف مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ تو کافر ہے، اسے جھگڑا کہتا ہے۔ بھائی جو حدیث رسول کا انکار کرے یا مخالفت کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ اللہ نے آسمان 7 بنائے ہیں، بس اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب اس میں بعد اب اسرائیلی روایات اب اندر آ گئی کہ جی ایک آسمان جو ہے وہ تو اللہ نے بنایا ہے چاندی سے، ایک بنایا ہے اللہ نے سونے سے، ایک بنایا ہے اللہ نے یاقوت سے، ایک اللہ نے بنایا ہے موج مکفوف سے، ایک اللہ نے بنایا ہے تانبے سے۔ اب یہ ساری باتیں نہ قرآن میں ہیں نہ فرمان محمد مصطفیٰ میں۔ یہ ساری محنت میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ آدمی تفسیر میں پڑھے گا وہ کہے گا عجیب بات ہے یار، آسمان 7 اور 7 مختلف دھاتوں سے بنائے گئے ہیں، وہ بھی یہ اللہ کے بندے نہ صحیح حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ قرآن ہمیں اتنا بتاتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، قرآن ہمیں اتنا بتاتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں، اللہ کے حکم سے بند ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ انتہائی بلند ہے۔ اب درمیانی فاصلہ کتنا ہے بعض روایات میں تو آتا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، بعض روایات میں آیا کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، بعض روایات میں آیا کہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ بھئی 500 سال کا فاصلہ پیدل جانے والے کا ہے، گھوڑے پہ جانے والے کا ہے، کار پہ جانے والے کا ہے، صواريخ اور راکٹ میں جانے والے کا ہے، کس کا ہے 500 سال؟ اسی وجہ سے آگے لوگ پھر منکر حدیث بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا مانا 500 سال؟ 500 مسیرۃ 500 اعوام، یعنی 500 سال کا سفر ہے۔ تو 500 سال کے سفر سے کیا مراد ہے؟ پیدل جائے تو 500 سال لگیں گے، اگر سائیکل پہ جائے، موٹر سائیکل پہ جائے، کار پہ جائے، ہوائی جہاز پہ جائے، اور اگر وہ راکٹ میں چلا جائے پھر۔ اور 500 سال سے کون سے سال مراد ہیں؟ 500 سال سے یہ ہمارے سال مراد ہیں، 500 سال سے یہ نوری سال مراد ہیں۔ تو جب ان مشاکل میں الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی حدیث کا انکار کرو، حدیث ہے ہی نہیں بابا، حضور کے زمانے میں حدیث لکھی نہیں گئی، 250 سال بعد لکھی گئی ہے، 250 سال بعد تک کس کو باتیں یاد رہتی ہیں؟ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں انکار حدیث کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ جیسے ہمارا قرآن پہ ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتا، اور حدیث بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آ سکتی،
اور پھر یہ جمیع اقوال جو ہیں وہ بغیر فقہا کے سمجھ نہیں آ سکتے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ امام بخاری مسلم نے ہر باب میں حدیثیں جمع فرما دی. کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الایمان ہے، اور محدثین فقہا نے ہر کی حدیث سے مسئلے نکالنے کے بعد فقہ کی کتابیں مرتب کر دی کہ یہ ابواب الطہارہ ہے، یہ ابواب الصلاۃ ہے، اور اس میں سارے مسائل بیان فرما دیے. اب امت کے لیے ایک ایسی آسانی ہو گئی کہ جو مسئلہ دیکھنا ہے، اگر دیکھنا ہے حدیث کی صحت کا مسئلہ تو محدثین کی طرف جائے گا، اگر حدیث سے استنباطات مسائل کو دیکھنا ہے تو وہ فقہا کے دروازے پہ جائے گا. اب دیکھیں کہ امام ترمذی جیسا آدمی اتنا بڑا محدث ہے. امام ترمذی جو ہے، اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ یہ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورت الترمذی، یہ بھی 3 نام ہیں. اب عام آدمی جب پڑھے گا جی ترمذی شریف میں ہے، کون سی ترمذی؟ کس ترمذی؟ ترمذی الکبیر ہے، ترمذی الحکیم ہے، یا امام ترمذی صاحب سنن ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ ہمارا تو وہ حال ہے نا کہ جیسے کسی حکیم کو کسی نے بتایا تھا کہ ہلدی کے یہ فائدے ہیں، تو اس نے ہلدی باندھ لی تھی اتنی، جو مریض ملتا ہلدی کھلا دیتا. اب یہ فیصلہ کیسے کریں گے آپ کے؟ قال ترمذی، امام ترمذی نے کہا. کون؟ ترمذی الکبیر جو ہے وہ امام ترمذی کا استاد ہے، اور ترمذی الحکیم جو ہے اس نے کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے، اور ساری ضعیف روایتیں ہیں. اب لوگ قال ترمذی کہہ کے مارے جاتے ہیں بیچارے. یہ عام آدمی کا کام نہیں. قال ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورت الترمذی. اچھا آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابی عیسیٰ. ابھی عیسیٰ تو حدیث میں آتا ہے کنیت رکھنا جائز ہی نہیں، عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں. یہ ابھی عیسیٰ کیسے بن گئے؟ ابو عیسیٰ کنیت رکھنا منع ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے ماں سے پیدا کیا ہے. تو اب جناب آدمی جب خود امام کے نام پر اعتراض ہو جائے گا تو اب جو منکرین حدیث ہیں وہ تو تماشا بنائیں گے، وہ کہیں گے یار عجیب بات ہے، جس نے کتاب لکھی ہے اس کا تو نام ہی غلط ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ نام ابی عیسیٰ منع تھا، تو لیکن بعد زمانے کے جب شریعت پوری طرح ثابت ہو گئی، لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اسی لیے قرآن ہر جگہ کہتا ہے یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم. جب یہ ذہنوں میں بات پختہ ہو گئی، اب وہ کنیت رکھنی جائز ہو گئی، پہلا حکم منسوخ ہو گیا. تو بات سمجھے میرے محترم، میرے عزیز، مسئلہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو منسوخ ہو گیا ہے وہ حکم موجود ہی نہیں ہے. مسئلہ سمجھے، حکم ناسخ تو موجود ہے لیکن منسوخ موجود نہیں. اچھا کبھی یہ ہے کہ منسوخ بھی موجود ہے، ناسخ بھی موجود ہے. اچھا کبھی وہ منسوخ تلاوہ ہوتا ہے، باقی الحکم ہوتا ہے. کبھی منسوخ الحکم ہوتا ہے، باقی التلاوہ ہے. جیسے یا ایھا المزمل قم اللیل، اللہ نے حکم دیا کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھے، رات کا اکثر حصہ جاگیں مگر تھوڑا سا آرام کر لیں. یہ پہلا حکم تھا. پھر رعایت ہوئی نصفہ، یا آدھی رات جاگیں، آدھی رات عبادت کریں.
او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا دو حصے رات کے سو جائیں اور ایک حصہ عبادت کریں، یہ پہلا حکم ہے۔ لیکن پھر اللہ نے اس حکم کو ختم کر کے فرما دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب میرے محبوب جتنی ہمت ہو، جتنی طاقت ہو، بس اتنے وقت کے لیے تہجد پڑھ لیا کرو۔ کیا مانا 15 منٹ میں اگر تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، 8 رکعتیں پڑھ لی، آدھے گھنٹے میں تو جائز ہے۔ پہلا حکم اچھا قرآن میں موجود ہے، یعنی حکم ختم ہے لیکن تلاوت باقی ہے۔ ہم وہ یا ایھا المزمل بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ حکم تو ختم ہو گیا۔ آگے جا کے جو ناسخ ہے وہ بھی پڑھیں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تو اب وہ حکم بھی منسوخ بھی موجود ہے، پڑھا جاتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی یاد رکھو ناسخ تو موجود ہے، منسوخ موجود ہی نہیں ہے۔ کیا مانا؟ اللہ کے اس کعبے سے پہلے حضور کس طرف نماز پڑھتے تھے؟ ہاں جی، وہی ہر آدمی جانتا ہے حضور کا کس طرف نماز پڑھتے تھے حضور؟ مسجد۔ یہ حکم کہاں ہے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے والا؟ یہ کس قرآن کی آیت میں ہے؟ اب ناسخ بول فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اب کعبے کی طرف رخ کرو۔ مانا پہلے حکم تھا، وہ حکم ختم ہو گیا۔ یہ ناسخ ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلے کوئی حکم تھا، اگر پہلے حکم نہ ہوتا اس حکم کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہمیں پتہ ہے آپ کی نظریں اٹھتی ہیں، آپ مانگنا چاہتے ہیں لیکن ادب سے نہیں مانگتے ہیں، لیکن ہم تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ آپ اپنے محبوب قبلے کی طرف جانا چاہتے ہیں، آج ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، حالانکہ اس حکم کا تو ذکر ہی نہیں، لیکن جب یہ آ گیا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود سمجھ آ گیا کہ پہلے کوئی حکم تھا۔ اگر پہلے حکم نہ ہوتا تو یہ حکم ناسخ کیوں اترتا؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ ناسخ موجود ہے، منسوخ جو ہے وہ منسوخ تلاوتاً بھی ہے، منسوخ حکماً بھی ہے، نہ تلاوت کی جاتی ہے نہ۔ اسی طرح جیسے آیت رجم ہے، آیت رجم تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، لیکن یہ منسوخ تلاوت ہے، حکم باقی۔ تو اس لیے میرے عزیز جب تک ان تمام مسائل پر نظر نہ ہو پھر آدمی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی پڑھ لیتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل حدیث ہے ہمارے سر آنکھوں پر حدیث رسول اللہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ اچھا اب اس میں نہ امام کا لفظ ہے نہ مقتدی کا لفظ ہے، حدیث صرف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی دنیا میں کوئی نماز ہے جو فاتحہ کے بغیر ہو؟ اگر کوئی ایسی نماز ہو تو مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ۔ بھائی تم نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہ ہوئی نا، فاتحہ تو نماز میں ہے نا، کیونکہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی نا۔
اب مسئلہ آ گیا مقتدی اور امام میں کہ جب آدمی امام کے پیچھے ہو تو کیا کرے. وہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور حضور سکھا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے سارے آداب بتلا رہے ہیں. اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. اور آگے فرماتے اذا قرأ فانصتوا، اور جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. اب اس حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، مقتدی کا کام چپ رہنا ہے. اور حدیث بھی مسلم کی ہے. اچھا اذا قرأ، جب پڑھے، اچھا پڑھے تو مانا یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ رات جہر میں ہو، لیکن اگر ظہر اثر میں وہ ایسا پڑھ رہا ہو وہ تو سرن ہے. محدثین نے فرمایا کہ اذا قرأ، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ جب زور سے پڑھو تو تم چپ کرو، لیکن ایسا پڑھے تو تم پڑھا کرو. جب پڑھے، جب اس کے قرآن پڑھنے کا وقت ہے تم نے چپ رہنا. اب یہ دوسری حدیث آ گئی. اچھا اب یہ ہے کہ چلو بھئی ہم جو نہ پڑھیں امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو آخر ہم کیا کریں. حضور نے وہ بھی بتلا دیا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی کا وظیفہ ہے کہے آمین. معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا مقتدی کا وظیفہ ہے. ورنہ تو حضور بھی فرماتے نا کہ جب وہ کہے الحمدللہ رب العالمین تم بھی کہو الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد پھر حضور نے اور حدیث میں وضاحت کر دی، فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کا امام ہو جب امام پڑھ رہا ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. ادھر حضور نے فرما دیا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس کو رکوع مل جائے اس کو رکعت مل جاتی ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھو گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. اگر ایک حدیث پڑھ لو گے پھر دوسروں پر اعتراض کرتے رہو گے، زندگی اعتراض میں گزر جائے گی. اگر ساری حدیثوں کو سامنے رکھو گے، اچھا کہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا تو کہہ دو گے رحمت اللہ سب پہ رحمت فرمائے. شکر ہے ابھی حدیث ہونے کے بعد بھی تو ہے نا الحمدللہ، وہ بھی کوئی پٹڑی سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں نا. تو اس لیے یاد رکھو 7 آسمان حق ہیں، آسمانوں میں دروازے حق ہیں، آسمانوں میں بروج حق ہے، آسمانوں میں سیارات حق ہیں، آسمان طبقہ 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 7 ہیں، پھر کرسی ہے، اس کے بعد عرش ہے. یہ چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. باقی جتنی تفصیلات بعض روایات اسرائیلیہ میں ان میں بلا وجہ اپنے مغز کو نہ کھپائیں کہ اب جناب آپ ڈول ڈالیں تو نیچے ڈول اللہ پہ جا پڑے گا. نعوذ باللہ، کیا بنا اللہ میں یہاں نیچے بیٹھا ہے ڈول اوپر جا پڑے گی. انا للہ، اللہ کی شان کے خلاف تو کوئی بات نہ ہو نا، وہ بات کریں جو اس کی شان کے لائق ہو. اب مانا یہ ہے کہ اللہ کا مقام تو عرش اولا ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی ملکت، اس کی سلطنت تو ہر جگہ ہے نا. یہاں بھی کیا ہو تو کس کی سلطنت ہے؟ بھاگو خدا کی سلطنت سے نکلو. اس لیے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کا مقام وہی ہے جو اس کی شان کو زیبا ہے. الرحمن علی العرش استوی، لیکن کما یلیق بشانہ، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے. باقی اس کا حکم آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، زمینوں کے نیچے بھی ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا آسمان 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بعض جگہ میں نماز جنازہ جو ہے وہ جہر سے پڑھاتے ہیں، زور سے پڑھاتے ہیں، تمام درود بھی دعائیں بھی زور زور سے کرتے ہیں.
بہرحال میرا بھائی ہمیں تو وہ حدیث مبارک نہیں ملی ہے، ان کو ملی ہوگی جو پڑھتے ہیں، ویسے ان کے والدین کو بھی نہیں ملی، ان کے اساتذہ کو بھی نہیں ملی، ان کو اب 1400 سال کے بعد ملی ہے۔ ویسے آپ ایمان سے کہیں 10 سال پہلے ان کے جو اپنے علماء تھے، ان کے اپنے بزرگ تھے، وہ کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی جہاد نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو حدیث سمجھ نہیں آئی۔ جنہوں نے بخاری پڑھاتے پڑھاتے ان کو بخاری پڑھائی تھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی ابن عباس کی حدیث، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ کیوں؟ ایک نئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، نیا مسئلہ پیدا کر دو تو آدمی کی شہرت جلدی ہو جاتی ہے نا۔ جیسے ایک مولوی کسی جگہ گیا تو کافی عرصہ 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، اس نے کہا یار نہ لوگ میری طرف آتے ہیں نہ مجھے بلاتے ہیں، میرا تو کوئی نام بھی نہیں ہو رہا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے جمعہ پڑھانے جو آیا، اس نے کہا بھائی ساس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ساس کہتے ہیں نا بیوی کی ماں کو، سمجھے؟ کہنے لگا اس سے نکاح کرنا جائز۔ اب تو جناب شور ہو گیا نا کہ ساس سے نکاح جائز، کتنا ایک کافر کا بچہ۔ اب جناب پورے مولوی بھاگ رہے ہیں، لوگ بھائی کون پاگل ہے، ساس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ جب سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا یار میں نے شہرت کے لیے ایک مسئلہ کر دیا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں شور تو ہو گیا نا، میرا پتہ تو اب سب کو لگ گیا نا کہ میں بھی مولوی ہوں۔ بس میں نے اسی لیے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، چلو استغفر اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب کوئی جھگڑا ہے؟ مولوی صاحبان چپ کر کے چلے گئے۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تم ایک نیا کام کرو گے تو وہ تو شہرت پکڑے گا کہ 1400 سال میں پہلے کبھی امت نے نہیں دیکھا، ابھی ایک نئی چیز آ گئی۔ تو اس لیے اللہ ہدایت دے، اللہ اس امت کو مزید فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس امت پہ بڑا مشکل وقت پڑا ہے، حضور کی امت کو کفر مٹانے کے لیے درپے ہے، وہ ایک ایک قدم پہ نظر ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے جیسے اسپانیہ پر جب کافر قبضہ کر رہے تھے اس وقت بھی مولوی لڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ملک چلا گیا کافروں کے پاس۔ وہ مسجدیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے، نعوذ باللہ وہاں گھوڑے باندھے گئے، ان کو استبل بنایا گیا، قرآن پاک کے اوراق کو نیچے رکھ کے فوجیوں کے پاؤں کے نیچے روندا گیا، تمام احادیث کی کتابیں دریا برد کر دی گئیں۔ نتیجہ وہ نکلا، آج بھی وہی نتیجہ ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑ رہے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے، ہم اس پہ لڑ۔ اور دشمن نے ہمارے گھروں کے اندر نقب لگا لی، ہمارے بندوں کو خرید کر کے ہمیں مروا رہا ہے۔ کوئی ہندو کیوں نہیں بکتا یار؟ کوئی سکھ کیوں نہیں بکتا؟ کوئی عیسائی کیوں نہیں بکتا؟ آخری کلمے پڑھنے والا کیوں بکتا ہے؟ کبھی مسجد میں حملہ ہے، کبھی نمازیوں پہ حملہ ہے، معصوم انسانوں پہ حملہ ہے، بے گناہوں پہ حملہ ہے۔ کیا بات ہے آخر؟ یہ جہاد ہے؟ یاد رکھو یہ کچھ نہیں، ان کے پیچھے یہودی دماغ ہے، اور اس یہودی نے اپنی دولت اور طاقت سے ہر جگہ پر آدمی خریدے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، آدمی خودکشی کر رہا ہے، اپنے بچے بیچ رہا ہے، اس کو جا کے کہہ دو بھائی یہ 10 لاکھ روپیہ لو، یہ صرف ایک جگہ دھماکہ ہی کرنا ہے نا۔ وہ کہتا ہے یار ہونے دو دھماکہ، لوگ مرے، مجھے تو 10 لاکھ مل رہا ہے نا، میرے ماں باپ تو روٹی کھا لیں گے نا۔ ورنہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کبھی مسلمان کو مارے گا؟ جب وہ قرآن بھی پڑھتا ہو کہ بھائی یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا مہینا،
جب وہ قرآن پڑھے گا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، جب وہ قرآن پڑھے گا ان اللہ لا يحب المفسدین، اور جب وہ قرآن پڑھے گا والفتنة اشد من القتل، وہ کیسے کر سکتا ہے ایسے کام؟ مسلمان تو چیونٹی کو مارتے ہوئے ڈرتا ہے، مسلمان تو کیڑے کو پاؤں کے نیچے دیتے ہوئے ڈرتا ہے، مسلمان تو کسی جانور کو مارتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ انسانوں کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہودی دماغ ہے، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اپنے بھوک کی وجہ سے بک رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کو سنت مؤکدہ، نعوذ باللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، اگر کبھی کوئی کام حضور پاک نے، سرکار مدینہ نے ایک دفعہ کیا ہے تو وہ بیان جواز کے لیے ہوتا ہے، وہ سنت نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ حضور کا دائمی عمل ہو۔ حضور کا دائمی عمل بیٹھ کے پیشاب فرمانا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا۔ اب محدثین نے فرمایا اس کی وجوہات ہے، یا تو آپ نے اس لیے بیان کر دیا کہ میری امت کو مشکل نہ آئے، کبھی مجبوری ہو، کوئی بعض جگہ ایسی ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جیسے یورپ میں جاؤ سب کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں نا، وہ اچھے خاصے ماشاءاللہ جانور ہیں، ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، کھانا بھی ہاتھ سے کھڑے ہو کے کھائیں گے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے فرمائیں۔ تو دوسرے محدثین نے فرمایا کہ بالا علی ثباتۃ قوم، وہ جگہ ایسی تھی کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور پاک کھڑے ہوئے۔ اور بعد میں فرمایا حضور کو ذات عرق کی تکلیف تھی، اس کا علاج یہ ہے اگر کسی کو شیاٹیکا کی بیماری ہو جائے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو بطور علاج حضور نے کیا تھا۔ تو بہرحال وہ فعل رسول ہے، جواز کے لیے ہے، وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ تو مطلق سنت بھی نہیں، تو مؤکدہ کہاں سے ہو گئی؟ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سنت کیا ہے۔ حضور پاک نے ایک دفعہ یا دو دفعہ وضو فرمانے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دیا۔ بی بی عائشہ نے روایت کی کان یقبل بعد نسائہ ولم یتوضا، حضور کبھی اپنی بیوی کو وضو کے بعد بوسہ دیتے تھے، پھر دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ نکل آیا کہ بھئی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو سنت کہو گے؟ اگر یہ سنت ہے تو ہر وضو کر کے پہلے آدمی بیوی کو بوسہ دینے جائے پھر مسجد آئے۔ اچھا سنت سمجھا ہے تم نے، ماشاءاللہ۔ ایسے تم سنتیں سمجھتے رہے تو بیڑا غرق کر دو گے قوم کا۔ یہ بیان جواز ہے کہ کیا مس مرا سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ پھر بحث ہے کہ مس مرا اتفاقاً ہے یا عمدن ہے، پھر بحث ہے مس مرا شہوتن ہے یا بغیر شہوت ہے۔ علم پکوڑے نہیں ہیں کہ جو دکان پہ تلتے ہیں اور 2 روپے کے لے کے کھا لو گے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، استادوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر طواف کے دوران میں اذان شروع ہو جائے، بالکل اذان کا جواب دیتے رہے، اپنی دعائیں بھی پڑھتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ حضور نے نبوت کے ثقل کی وجہ سے خودکشی کا ارادہ کیا تھا۔ ارادہ کرنا جرم ہے؟ وہ تو فراق وحی میں ہے، بوجھ نبوت نہیں۔ وہ جاہل ہیں کہ وحی جب نہ اتری، کافروں کو جواب دینا تھا تو کافر روز آ جاتے جی آپ نے وعدہ فرمایا تھا جواب دینے کا، جواب دیں۔ اب وحی آ نہیں رہی، حضور کیسے جواب دیں؟ تو فرماتے ہیں کبھی کبھی میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا، میں اتنا گھبرایا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آتا کہ میں چھلانگ لگا دوں۔ پھر اللہ نے وحی بھیجی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے نبی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا انشاءاللہ؟
اس لیے ہم نے آپ کا امتحان لیا ہے. اب اللہ نے سورۃ کہف اتاری اور جواب دے دیا. تو یہ تھوڑا ہے کہ بوجھ نبوت کا نہیں اٹھا رہے تھے. کہتے ہیں جی کہ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھے، پتہ نہیں یہ 70 ماؤں والی حدیث کہاں سے نکالی ہے تم لوگوں نے؟ یہ بالکل گھڑنتو ہے. 7 کروڑ ماؤں سے بھی اللہ زیادہ محبت رکھتے ہیں، پھر جہنم میں کیوں ڈالتے؟ ہر آدمی اپنے باغی کو جہنم میں ڈالتا ہے. اتنی مہربان ماں کا جو بے قدرہ ہو اس کو جوتے نہ لگے تو کیا حال پہنائیں گے؟ حضور نبوت سے پہلے دین ابراہیم پہ تھے. کون سی عبادت کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں تھا، دین اسماعیل نہیں تھا، دین عیسیٰ نہیں تھا. عجیب بات ہے. آپ کی کتابیں کہاں ملتی ہیں؟ میرے بغیر میں یہ تو کوئی بھیج دیتا ہے تحفہ تو میں آگے لوگوں کو دے دیتا ہوں. بہرحال پاکستان میں مل جاتی ہیں. دروس حرم 4 جلد ہے اور خطبات مکی 4 جلد ہے اور اسلام میں عورت کا مقام 2 جلد ہے. منہاج مسلم 2 جلد ہے. آپ کو پاکستان میں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہاں ملیں گے. رات میں ناخن کاٹنا جو ہے کوئی منع نہیں. ہم نے جناب 2 سال جو ہیں بیوی کے بغیر گزارے ہیں. ایک تو بیوی سے اجازت ہو، دوسرا بیوی کی عزت و عصمت کا تحفظ ہو کہ وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ اجازت تو اس نے دے دی اور جب تم جاؤ انشاءاللہ تو 2 بچے انتظار میں ہوں. پہلے اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کا بھی تو انتظام کرو، ورنہ شریعت یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ جدا نہ رہو. مسافر جو ہے اس پہ سنت اور نفل معاف ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو ثواب نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية.